الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الحسنہ کے سلسلے میں ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے جو کہ سبق نمبر 14 عربک گرامر کے حوالے سے جو ہم کورس کر رہے ہیں لسان القرآن کا، تو اس میں ہم اسماء الخمسہ کے متعلق ہم پہلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسماء الخمسہ 2 حرف پہ مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ 3 حرفی ہوتے ہیں، اور ان کی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جب کسی بھی جملے میں مضاف بن کے آتے ہیں تو پھر ان کی اعرابی حالت جو ہے وہ اختتامی آواز یعنی کہ آ او ای سے نہیں بلکہ اعراب سے جو ہے ان کا حرف سے آتا ہے، الف واو اور یا سے آتا ہے، یعنی کہ اگر رفع ہوں تو واو سے ان کی اعرابی حالت ظاہر ہوتی ہے، اگر نصب ہوں تو الف سے، اور اگر جر کی حالت میں ہوں تو یا سے ہوتی ہے۔ تو یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ جب یہ جو قواعد ہے نا کہ رفع کی حالت میں یہ واو سے ظاہر کریں گے اپنی اعرابی حالت کو، اور نصب کی حالت میں ہوں گے تو الف سے، اور جر کی حالت میں ہوں گے تو یا سے ظاہر کریں گے۔ یہ جب ہوتا ہے جب یہ مضاف بن کے آ رہے ہوتے ہیں، یہ اسماء الخمسہ جب مضاف بن کے آ رہے ہوتے ہیں تب یہ اپنے اعراب واو، الف اور یا سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس پیج پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابن جو کہ اسماء الخمسہ میں سے ہے، جب مضاف بن کے آتا ہے تو رفع کی حالت میں ابو، نصب کی حالت میں ابا، اور پھر ابی۔ اسی طریقے سے اخن جو بھائی جس کا مطلب ہے بھائی، وہ اخو، اخا اور اخی، رفع نصب جر کی حالت میں جبکہ مضاف بن کے آ رہا ہو۔ اسی طریقے سے ہمن جو ہے، ہمن صرف سسر کو نہیں کہتے، سسرالی رشتہ دار رشتوں میں ہمن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ہمو، ہما اور ہمی۔ جو فمن ہے، فمن میں جب یہ رفع کی حالت میں اور رفع نصب اور جر کی حالت میں جاتا ہے تو میم بھی حذف ہو جاتا ہے، تو فو، فا اور فی، اور یہ جب ہی ہوتا ہے جب یہ مضاف کے طور پر آ رہے ہوں۔ البتہ یہ جو رو ہے 5واں اسماء الخمسہ میں، تو یہ رو جو ہے وہ ہمیشہ ہی مضاف بن کے آتا ہے۔ زو کبھی بھی الگ سے علیحدہ لفظ کے طور پہ نہیں آتا، ہمیشہ مضاف بن کے مرکب اضافی کے طور پہ آتا ہے۔ اور اسی زو کی مونس فارم جو ہے وہ ذاتو، ذاتا اور ذاتی ہے، لیکن اس کی جو مونس حالت، مونس لفظ ہیں اس کے لیے، زو کے لیے جو مونس لفظ ہے ذاتو، ذاتا اور ذاتی، یہ تینوں جو ہیں وہ 6 حرفی ہیں، تو اس پہ اسماء الخمسہ کے قواعد نہیں اپلائی ہوتے، تو یہ تو عام اسم کی طرح اپنی اعرابی حالت ظاہر کرتے ہیں، جو کہ مؤنث فارم ہے زو کی۔ اچھا، اب جو ایک اہم بات ہے اس کے اعراب بالحرف کے سلسلے میں، یعنی کہ رفع میں تو واو دکھاتا ہے، نصب میں الف کے ساتھ، اور جر کی حالت میں یا سے ظاہر ہوتا ہے ان کی اعرابی حالت جب یہ مضاف بن کے آئے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ جب یہ ضمائر متصل سے ملتے ہیں، اور جو ضمیر متصل ہوتی ہے وہ مضاف الیہ ہوتی ہے، تو پھر ایک صیغہ یعنی کہ یا متکلم میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ضمیر متصل کے 14 صیغے ہیں، اس میں
یہ دکھایا ہے ابوہو ابوہما ابوہم، یعنی کہ ابوہو اس کے والد، ابوہما ان دونوں کے والد، اور ابوہم ان سب کے والد۔ اسی طریقے سے ابوہا اس خاتون یا اس لڑکی کے والد، ابوہما ان دونوں لڑکیوں کے والد، ابوہنہ ان سب خواتین کے والد۔ ابو کا تمہارے والد، ابو کما تم دونوں کے والد، ابو کم تم سب کے والد۔ تو یہ ابو کی، ابو کما، ابو کنہ، اسی طریقے سے تمہارے والد، تم دونوں کے والد، اور تم سب خواتین کے والد۔ پھر جب یہ یا متکلم کے ساتھ آتا ہے ابھی، پھر واو نہیں رہتا۔ ابھی تک ہر صیغے میں واو آ رہا تھا کیونکہ یہ رفع کی حالت ظاہر کر رہا تھا، ابوہو ابوہما ابوہا۔ لیکن جب یہ یا متکلم کے ساتھ آتا ہے تو پھر یا متکلم کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کسرہ آئے، یا متکلم کا آنا اس بات کا متقاضی ہے کہ اس سے پہلے کسرہ آئے۔ تو اس لیے پھر جب یا متکلم کے ساتھ یہ اسماء الخمسہ ملتے ہیں اور مضاف بن کے آ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کا جو اعراب ہوتا ہے وہ مقدرہ ہوتا ہے، یعنی کہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ہڈن ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، نہ واو ظاہر ہوتا ہے نہ الف۔ لیکن اچھا اس میں جر بھی ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ جب ابھی یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جر کی حالت میں، یہ رفع کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو یا ہے یہ یا متکلم ہے، اور اس کا جو ہم اعراب کا تعین کرتے ہیں وہ جملے میں اس کی پوزیشن دیکھ کے کرتے ہیں کہ جملے میں وہ لفظ کیا کردار ادا کر رہا ہے، تو اس کردار کے حساب سے پھر ہم اس کے اعرابی حالت کا تعین کرتے ہیں جس وقت کہ یہ یا متکلم کے ساتھ مل رہا ہو۔ البتہ باقی ساری ضمائر کے ساتھ ملے تو وہ اپنے اعرابی حالت واو، الف یا سے ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک استثنائی صورت ہے کہ جب یا متکلم کے ساتھ کوئی اسماء الخمسہ جو ہے مضاف بن کے آئے، جیسے اس میں ہے میرا بھائی، اخی، میرا بھائی کمرے سے نکل گیا، کمرے سے چلا گیا، تو خرجہ اخی من غرفتی، تو اس میں جو ہے جو بھائی ہے وہ فاعل بن کے آ رہا ہے، اور اسے رفع ہونا چاہیے، لیکن یا متکلم کی وجہ سے اس کے نیچے کسرہ آ رہا ہے۔ یہاں پہ جیسے مثالوں سے سمجھایا کہ اگر ابو رفع حالت میں ہے لیکن یا متکلم کے ساتھ ملے گا تو ابھی ہو جائے گا، اخو رفع حالت میں ہے، واو ہے اس پہ، واو کے ساتھ ہے، لیکن جب یہ یا کے ساتھ یا متکلم کے ساتھ ملے گا تو اخی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ابا جو ہے یہ منصوب ہے، نصب ہے الف کے ساتھ، لیکن یا متکلم کے ساتھ ملا تو ابھی ہو گیا۔ اسی طریقے سے اخی ہے، وہ یا متکلم کے ساتھ ملا تو اخی ہو گیا جاری حالت میں۔ اچھا ہم آگے چلتے، یہ یہاں تک سمجھ لیں کہ جو موضوع ہے اسماء الخمسہ کا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ہم اس کا مختصر اعادہ کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اسماء الخمسہ جو ہیں 5 خاص اسم ہیں جو کہ 2 حرفی ہوتے ہیں، اور یہ عموماً مضاف کے طور پر آتے ہیں۔ البتہ یہ مضاف کے علاوہ اگر علیحدہ سے آئیں، مضاف نہ بن کے آئیں بلکہ عام حالات میں یہ اپنے اعرابی حالت عام اسم کی طرح ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب یہ اسماء الخمسہ مضاف کے طور پر آتے ہیں تو یہ اعرابی حالت کو اختتامی آواز یعنی کہ آ او ای اور ان سے نہیں ظاہر کرتے، بلکہ یہ اپنی اعرابی حالت حرف کے ساتھ یعنی کہ واو، الف اور یا کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ مضاف بن کے آئیں اور مرفوع حالت میں ہوں تو ان کا لفظ کا اختتام واو پہ ہوتا ہے، اور اگر یہ مضاف بن کے آئیں اور منصوب حالت میں ہوں تو الف سے ان کی نصبی حالت شو ہو رہی ہوتی ہے، ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر مجرور ہوں اور مضاف بن کے آئیں تو ان کا اختتام
یا پہ ہوتا ہے، یعنی کہ یا سے ان کی حالت جر کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اگر اہم بات یہ ہے کہ اور اگر یہی اسماء الخمسہ مضاف بن کے آئیں اور مضاف الیہ جو ہے وہ یا متکلم ہو، تو پھر یا متکلم سے پہلے ہمیشہ کسرہ آتا ہے اور پھر ان کا اعراب جو ہے وہ مقدرہ ہوتا ہے، یعنی کہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں جملے میں اس لفظ کی کردار سے پتہ چلے گا کہ وہ کون سا کردار ادا کر رہا ہے اس جملے میں۔ تو یہاں پہ یہ مشق ہے اس سبق نمبر 14 کی مشق ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم جو ہمارا لائیو سیشن ہوتا ہے اس میں کریں گے۔ اس میں کرنا یہ ہے کہ یہ الفاظ اسماء الخمسہ کو دیکھنا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا اعرابی حالت کس حالت میں ہے، حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے، یا حالت جر میں ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے واللہ ذو الفضل العظیم، تو ذو یہ واو کے ساتھ ہے تو یہ رفع کی حالت میں ہے، تو ہم رے کے نشان پہ رے کے اوپر نشان لگا دیں گے۔ اسی طرح اخاہم میں اخاہم جو ہے وہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے، تو الف کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ نصب کی حالت میں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ باقی کے مشق جو ہے وہ ہم لائیو سیشن میں کریں گے۔ اسی طرح یہ مشق بھی ہے ہمارے پاس قرآنی آیتوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم لائیو سیشن میں کرتے ہیں یہ۔ یہاں پہ اس سبق کا اختتام ہوتا ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔